اس لیے محترم بھائیو، اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو سمجھنا ہے. ہمیں اصل میں زندگی کا دھوکہ لگا ہوا ہے، زندگی کا دھوکہ لگا ہوا ہے. مختصر زندگی ہے، فتنوں کا دور، حالات کا شکار. لیکن مسلمان سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے، سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. رمضان پہ رمضان اس کی زندگی میں آ رہے، شعبان کے شعبان اس کی زندگی سے گزر رہے. کئی شب برات، کئی شب مغفرت، کئی شب نجات، کئی شب استغفار، کئی شب توبہ اس کی زندگی سے چلے گئے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس کی رفتار ویسی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، اسے کچھ پتہ نہیں. امت کن حالات کا شکار ہے، اسے کچھ خیال ہی نہیں ہے. یہ بے خیالی میں، بے خوابی میں زندگی گزار رہا ہے. امت کا کون ہے آج؟ امت کے لیے رونے والا نہیں، امت کے لیے کڑنے والا نہیں، امت کا درد رکھنے والا نہیں، امت کے لیے غم کھانے والا نہیں. آج امت کا کیا حال ہے؟ میں ہی سیدھا نہیں ہوں، میری زندگی ہی کی گاڑی ہی پٹری پر نہیں ہے، میں کیا دوسروں کی زندگیوں کو سدھار پر لاؤں گا؟ اس لیے محترم بھائیوں، اب ایسا نہیں ہے کہ حالات کسی کے سامنے نہیں ہے اور حالات کا کسی کو پتہ نہیں ہے. ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے، ہر طرف بتایا جا رہا ہے، موقع موقع سے میری آپ کی رہبری کی جا رہی ہے. لیکن نہیں، میں اور آپ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے. آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ امت حالات کا شکار ہے، اور امت کا شکار کرنے کے لیے شکنجے کسے جا رہے، ہر طرف سے گھیرا بندی کی جا رہی ہے، ہر طرف سے آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرو، آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ معاشرت کو سدھارو، آواز لگائی جا رہی ہے کہ اپنے کاروبار کو حق حلال پاکیزہ بناؤ، طیب بناؤ، تجارتوں کو پروان چڑھاؤ. آواز لگائی جا رہی ہے کہ دوسروں کے خیر خواہ بنو، دوسروں کے کام آنے والے بنو، دوسروں کی نفع رسانی کا ذریعہ بنو. لیکن نہیں، یہاں پر تو یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ہے، شیخ اپنی دیکھ. آواز لگائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں چوکنا ہو جاؤ، اپنے آپ کو چونکتا پھڑکتا رکھو، چاقو چوبند رکھو، چالاک اپنے آپ کو بناؤ، ہوشیار اپنے آپ کو بناؤ. لیکن نہیں، ہماری تو وہی غلطیاں ہیں جو آدھار کارڈ میں پہلی کی غلطیاں تھی. کسی کی جنم تاریخ یہ ہے تو کسی کے آگے شیخ لگا ہوا ہے، کسی کے آگے خان لگا ہوا ہے، کسی کے آگے قریشی لگا ہوا ہے، کسی کے باپ کے نام میں گڑبڑ ہے تو کسی کی بیوی کے نام میں گڑبڑ ہے، کسی کے تو خود کے نام میں گڑبڑ ہے، کسی کا ایڈریس غلط. کب سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ بھائیو حالات ایسے ہیں کہ وہ مجھ کو آپ کو غفلت میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، اپنے ڈاکومنٹ درست کرو. ہر طرف سے آواز لگ رہی ہے. مسلمان بولتا دیکھیں گے وہ کیا ہوتا، اتنا آسان ہے کیا، اتنا آسان ہے کیا. کب سے آوازیں لگائی جا رہی ہے کہ نہیں بھائی اپنے ڈاکومنٹ درست کرو، اپنے بچوں کے ڈاکومنٹ سیدھے کرو، اپنی بیویوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے خود کے، اپنے رشتہ داروں کے، اڑوس پڑوس کے کاغذات درست کرو. لیکن نہیں، اس کو پوڑیاں کھانا ہے، اس کو تمباکو کھانا ہے، اس کو ماوا چاہیے، اس کو گٹکا چاہیے، اس کو چائے چاہیے، اس کو سگریٹ چاہیے، اس کو ہیرا لال پنا لال کی عادت پڑی ہوئی ہے. ہیرا کھاتا ہے، ہیرا کیا کھاتا، بولو نا،
اس سے بڑا مالدار کوئی ہوگا خان صاحب جو ہیرا کھا رہا ہے؟ ہیرا. اس سے بڑا امیر ترین شخص دنیا میں کوئی ہے جو کھانے میں کیا استعمال کرتا ہے؟ ہیرا. اس سے بڑا امیر تو کوئی بھی نہیں ہے. کھانے میں کیا استعمال کر رہا ہے؟ ہیرا. اس سے بڑا امیر کوئی ہو سکتا جو کھانے میں ماوا استعمال کر رہا ہو؟ کیا نام ہے اس کا؟ ماوا. میوے کے جیسا ماوا. اس کے پاس سب خرچہ کرنے کے لیے روپیے ہے، رقم ہے، پیسے ہیں، لیکن اپنا پاسپورٹ بنانے کے لیے اس کے پاس میں 2100 سے 2500 روپیے نہیں ہے. تو اس کو پتا ہے کہ میں کب جانے والا ہوں آسٹریلیا، ہانگ کانگ، بینکاک اور سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ اور برطانیہ اور امریکہ. اس کے دماغ میں اگر باہر کا چکر بھی آیا تو حج عمرے کے علاوہ نہیں آتا. اس نے صرف پاسپورٹ کو ہوا میں اڑنے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ آج یہ اس کے حلق کی ہڈی بنی ہوئی ہے. اس سے نہ اگلا جاتا ہے نہ نگلا جاتا ہے. کب سے آوازیں لگائی جا رہی تھی، لیکن نہیں. میں بول رہا ابھی بھی نہیں سدھریں گے ہم، ابھی بھی نہیں سدھریں گے. ہاں، دھرنے پر بیٹھنے کے لیے بولو نا. ابھی نماز کے بعد میں تو ہم کپڑے پہنتے اس واسطے اچھے، نہا دھو کر فریش آتے ہیں اس لیے کہ ہم کو دھرنے پر جانا ہے، مورچے میں نکلنا ہے، آوازیں بلند کرنا ہے، نعرے لگانا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے. آپ میں سے اگر کسی کو برا لگ رہا ہو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو برا لگانے کے لیے ہی بول رہا ہوں. میں معذرت نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ورنہ بولے کہ مفتی صاحب معافی مانگ رہے. برا لگ رہا ہو تو اچھی بات ہے، لگنا چاہیے. ہم کو دھرنوں کی عادت پڑ گئی، مورچوں کی عادت پڑ گئی. نہیں دیکھا آپ نے پچھلے مرتبہ شاہین باغ لگے؟ ارے بولو نا، لگے کہ نہیں لگے؟ کون کون گیا تھا بتاؤ اس میں شاہین باغ میں؟ ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا. ارے ہاتھ اٹھاؤ نا. بس یہ 1 2 ہی گئے تھے، باقی نہیں گئے کوئی اس میں سے. ارے جانا چاہیے تھا، وقت کی ضرورت تھی، وہ اس اعتبار سے صحیح تھا. وہ اچانک ساری چیزیں ہوئی تھی. لیکن مجھے جو سوال کرنا تھا وہ یہ کہ اس شاہین باغ سے میں نے اور آپ نے کیا سبق لیا؟ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں؟ وکیل، ہاتھ اٹھاؤ تھوڑا سا. کتنے لوگ وکیل ہیں بتاؤ؟ ارے بولو نا، وکیل کوئی ہے اس میں؟ ہاتھ اٹھاؤ اس پورے مجمع میں. اچھا یہ بتاؤ، اس مجمع کے اندر کوئی کلیکٹر بیٹھا ہوا ہے؟ کلیکٹر نہیں. جج بیٹھا ہوا ہے کوئی؟ وکیل ہی نہیں تو جج کہاں سے رہے گا؟ مل صاحب، کیس کوئی لڑ رہا نہیں تو ججمنٹ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس مجمع میں کوئی ڈپٹی کلیکٹر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی ہے جو ڈپٹی کلیکٹر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی تعلیم کا ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں، کوئی مجھ کو آپ کو امت کا درد نہیں، غم نہیں. بتاؤ یہ امت کے حالات کون لڑے گا؟ امت کے کیسز کون لڑے گا؟ ہاں، مورچے میں چلنے کے لیے کہو، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو جن کے پاس میں ٹوپیاں نہیں ہیں سروں پر رومال باندھتے ہوئے نظر آئیں گے. کالی پٹیاں نشید کے طور پر کنڈم کرنے کے لیے آپ کو نظر آئیں گے کہ بازو پر باندھی ہوئی ہے. رونے کے عادی ہو گئے ہم، عورتوں کی طرح ہمارا اپنا مزاج بن گیا، ہم رونے والے بن گئے. جن کے پاس رونا چاہیے، جس کے سامنے رونا چاہیے، جس کے سامنے بل بلانا چاہیے، جس کے سامنے تڑپنا چاہیے، اس کے سامنے تو ایک مرتبہ منہ بھی نہیں بناتے میں اور آپ. اور لوگوں کے سامنے رونے کے عادی ہو گئی کہ ہمارے حساب میں ایسا ہو رہا ہے، ایسے حالات آ رہے. کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ کتنے پولیس والے بیٹھے ہوئے بتاؤ؟ اور ہم آوازیں لگاتے کہ پولیس ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے. 10 میں سے 5 آپ کے ہوتے، 4 آپ کے ہوتے،
6 آپ کے ہوتے تو ایک طرفہ کاروائی ہوتی. ہم کو تعلیم کا شوق ہی نہیں ہے, ہم کو پڑھنے لکھنے کا لحاظ ہی نہیں ہے, ہمیں امت کے حالات سے کچھ سیکھ لینے کا مزاج ہی نہیں ہے ہمارا. کب سے آوازیں لگائی جا رہی تھی کہ بھائیوں بہنوں اپنے کاغذات درست کرو, اپنے کاغذات درست کرو, لیکن وہی پین کارڈ میں الگ ہے, آدھار کارڈ میں الگ ہے, اور ٹی سی پہ الگ ہے, متدان کارڈ پہ الگ ہے, جنم پرمان پتر پہ الگ ہے, میرا آپ کا الگ 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 چل رہا ہے سب. اچھا کب تک چلیں گے بتاؤ؟ اب تو ہر طرف پورے ملک بھر میں ایک ہوا چل رہی ہے, اور ہم کو عادت پڑ گئی اب ایسے ہی ہوائی انداز میں, ہنگامی انداز میں ہم کام کرنے کے عادی ہو گئے. ہنگامی انداز میں ہم کو جب تک کوئی پکڑتا نہیں کہ مل صاحب اور بھائی آپ کے ڈاکومنٹ درست ہے کیا, اس وقت تک ہم کسی کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. جب کسی کو پکڑیں گے تو بولے گا کہ نہیں نہیں میرے پین کارڈ میں شیک کا اضافہ ہے, میرے آدھار کارڈ میں یہ شیک نہیں ہے, اور میرے برتھ سرٹیفکیٹ پر یہ نہیں ہے, اور میرے متدان کارڈ پر الیکشن آئی ڈی کے اوپر یہ نہیں ہے. ہم عادی ہو گئے غلطیوں کے, جبکہ غلطی کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے, ذرہ برابر بھی. پچھلی مرتبہ این آر سی آیا تھا, کہاں آیا تھا, کس صوبے میں آیا تھا, کس راجیہ میں آیا تھا, پتہ ہے نا آپ کو؟ کہاں آیا تھا؟ آسام میں آیا تھا. اور آسام میں جب این آر سی آیا تھا, اور جہاں وہاں پر جب این آر سی لاگو کیا گیا تھا, پتہ ہے آپ کو این آر سی کیوں لاگو کیا گیا تھا؟ ارے بولو نا, کیوں لاگو کیا گیا تھا؟ ارے بولو نا, نہیں پتا ہم کو, نہیں پتا ہم کو. ہم آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں, ہم بولتے کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں بگڑتا. این آر سی اس لیے لایا گیا تھا آسام میں کہ این آر سی لانے کی مانگ آسام کے لوگوں نے خود کی تھی, وہ ان کی چاہت تھی, وہ ان کی چوائس تھی. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ این آر سی اس لیے لایا گیا تھا آسام میں کہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آسام کے لوگوں کی خواہش پر, آسام کے لوگوں کی چوائس پر, آسام کے لوگوں کی ریکوائرمنٹ پر لایا گیا تھا, کہ ان کی ریکوائر تھی, ان کی ضرورت تھی. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہونا چاہیے یہاں پر این آر سی, تاکہ جو ہمارے اپنے پاس میں باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کیا کیا جائے, الگ کیا جائے. اب بتاؤ جن لوگوں کی چاہت یہ تھی کہ یہاں پر این آر سی ہونا چاہیے, انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کو کتنا مضبوط کیا ہوگا؟ مجھے یہ کہنا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ, انہوں نے اپنے کاغذات کو کتنا ویریفائی کیا ہوگا, کتنا درست کیا ہوگا, کہ جو یہ کہہ رہے کہ ہمارے اپنے پاس میں این آر سی لائی جائے, لاگو کی جائے, اور ہمارے پاس کے جو باہر کے لوگ ہیں جو گھسپیٹیے ہیں ان کو الگ کیا جائے ہم سے. بتاؤ جن لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوگا انہوں نے اپنے کاغذات کیسے کیے ہوں گے, کتنے مضبوط کیے ہوں گے. اس کے باوجود جب وہاں پر این آر سی لائی گئی, 40,000 لوگ ایسے تھے جن کا نام آسام کی لسٹ میں نہیں تھا, جن کے ڈاکومنٹس بالکل صحیح تھے, جن کے ڈاکومنٹس بالکل کیا تھے, صحیح تھے. اچھا وہ ہمارے اپنے برادران وطن کے نام تھے, مسلمانوں کے نام نہیں تھے. وہ ایک بڑھیا تو ایسی وہاں پر پائی گئی کہ جس کے پاس میں نہ کوئی بچہ, نہ کوئی لڑکی, نہ شوہر, نہ اس کے بھائی, نہ بہن, کوئی بھی نہیں تھا اس کا, کوئی بھی نہیں تھا. اکیلی تنہا وہ بڑھیا اپنی زندگی گزار رہی تھی, اور زندگی گزارنے کے لیے اس کا جو ذریعہ معاش تھا اور کسب معاش تھا وہ اس کی بکریاں تھی. کیا تھی؟ بکریاں تھی. 12 بکریاں تھی اس کے پاس. میں آپ کو آسام کا واقعہ سنا رہا ہوں. 12 بکریاں تھی. اس سے کسی نے کہا کہ بوڑھی ماں آپ کے پاس میں کوئی ڈاکومنٹس ہے؟ اس نے کہا میرے پاس میں کئی کے ڈاکومنٹس پتر, میری تو یہ بکریاں ہے, نہ میرا شوہر ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلی ہوں, میری یہ بکریاں ہیں, میں انہی کا دودھ نکالتی ہوں, اس کو بیچتی ہوں, انہیں فروخت کرتی ہوں, اور پھر میرا اسی سے گزر بسر ہو جاتا ہے. تو کسی نے بڑھیا کو مشورہ دیا کہ بوڑھی ماں تم ایسا کرو, فلاں وکیل صاحب ہے ان کے پاس میں جاؤ,
وہ اتنی اتنی رقم لیتے ہیں, وہ آپ کو ڈاکومنٹس بنا کر دے دیں گے. تو وہ وکیل صاحب کے پاس میں بوڑھی ماں گئی, وکیل صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اتنی اتنی رقم لاؤ. وہ رقم اسے حاصل کرنے کے لیے اس بڑھیا کو 6 بکریاں بیچنا پڑی. کتنی؟ 6 بکریاں بیچنا پڑی. وہ 5-6 مہینوں کے بعد میں وکیل صاحب کے پاس میں گئی, کہنے لگی میرے ڈاکومنٹس. کہنے لگے کہ تمہارے ڈاکومنٹس ابھی تک تیار ہوئے نہیں, تیار ہونے کے لیے وقت لگے گا, اور اس کے لیے اتنی اور رقم لگیں گی جتنی تم نے پہلے دی تھی. بڑھیا نے کہا اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی بکریوں کو بیچوں, تو مجھے مار دے. تو مجھے کیا کر دے؟ مار دے. کیوں؟ تو بکریوں کے بیچنے کے بعد میں اب میرے پاس میں بچنے والا بھی کچھ بھی نہیں ہے, میں ایسے ہی کنگال ہو جاؤں گی, ایسے ہی میں بھوک سے بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی. اس سے اچھا ہے کہ تیرے ہاتھ سے ہی مجھے کیا آ جائے, موت آ جائے. یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے محترم بھائیوں. ابھی تک حالات جیسے میں اور آپ سمجھ رہے تھے ویسے نہیں ہے, اس لیے اپنے کاغذات درست کرو. ہر اعتبار سے ہر جگہ پر آواز لگائی جا رہی ہے. آپ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, میرے بولنے سے آپ چھوڑنے والے نہیں. دیکھو آپ 8 گھنٹے دیکھتے ہیں, آپ 12 گھنٹے 4 گھنٹے کا اضافہ کرو, محنت میں اضافہ کرو, استعمال کرو. کوئی اگر اللہ کا بندہ ایسا ہے مائی کا لال, وہ 15 گھنٹے استعمال کرتا ہے, تو اسے چاہیے کہ میری ترغیب ہے کہ وہ اور 5 گھنٹے کا اضافہ کرے, 20 گھنٹے. کوئی اگر 20 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے تو اسے میری ایک صلاح ہے کہ وہ 24 گھنٹے, اور ریکارڈ بنانے کے لیے اس بک آف میں ورلڈ میں کہ میں 24 گھنٹے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں اور موبائل کا انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہوں, جس کے اوپر صرف اور صرف میں ریلز دیکھتا ہوں, شارٹ دیکھتا ہوں, صرف میں انسٹاگرام دیکھتا ہوں, صرف میں یوٹیوب دیکھتا ہوں, صرف میں ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہوں اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہوں. دیکھو بھائی, دیکھو خوب دیکھو. جتنا اپنے آپ پر ظلم کر سکتے کرو. کیوں؟ تو اللہ غفور الرحیم ہے نا. کون ہے؟ اللہ رحیم ہے, رحم کرنے والے. اللہ کو نہیں رحمیں گے تو کس کو آئیں گا؟ بولو. ہمارے جملے ہیں نا, یہ ایسے نہیں آتا اللہ کو رحم. یہ پاگل بات ہے سب, یہ جہالت کی باتیں ہیں, یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں, یہ بغیر علم والی باتیں ہیں, بغیر سوچی سمجھی کرنے والی باتیں ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اس لیے کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں اور نادانی کی باتیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو برا لگ رہا ہے نا, میں نے کہا نا برا لگنے دو. آج کا جمعہ برا لگنے کے نام, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کا جائزہ لے. سننا غور سے, عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کر لے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الامانی. اور بے وقوف ہے وہ شخص, پاگل ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے, اپنے نفس کے چوچلے پورے کرے اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کے نبی کہہ رہے والعاجز, عاجز ہے وہ شخص, نادان ہے وہ شخص, پاگل ہے وہ شخص جو اپنے خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ پر امیدیں لگا کر بیٹھے کہ اللہ کیا کرنے والے ہیں؟ معاف کرنے والے ہیں. میں اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کی کسی سے دوستی یاری بھی نہیں ہے, اللہ سے کسی کی دشمنی بھی نہیں ہے. وہاں پر انصاف کا ترازو ہے. ہاں, فضل کا معاملہ فرما دے وہ ایک الگ معاملہ ہے, ان کو اپنا اختیار ہے, وہ با اختیار بادشاہ ہے. لیکن دنیا کے جو معاملات اس وقت میں حالات چل رہے محترم بھائیوں, میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہم کو جو موبائل کا استعمال کرنا ہے وہ کرو, ہم جو سننے کا وہ نہیں سنتے, جو دیکھنے کا وہ نہیں دیکھتے. ننگی چیزوں میں اور آپ پڑے ہوئے, بے حیائی کی چیزوں میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں, غلط راہوں کے اوپر میں اور آپ چلے ہوئے ہیں. سنا نہیں آپ نے کہ جب NRC آئیں گی, جب NPR آئیں گا, جب CAA آئیں گا, تو اس وقت میں جو ہم کو بتایا گیا کہ CAA یہ سٹیزن شپ دینے کا قانون ہے, لینے کا قانون. ارے بولو نا, نہیں ہے سنا نا آپ لوگوں نے, چند لوگوں نے سنا ہوا. ہمارے اپنی نوجوان, ہمارا اپنا یوتھ اور ہمارا اپنا شباب تو ایسے ہی ہے. جب CAA آئیں گا, سٹیزن شپ جو ایکٹ ہے, قانون ہے, وہ یہاں کی رہائش
اور یہاں کے ہیں آپ، ہندوستان کے، ملک بھارت کے، اور یہاں کے شہری ہیں، یہ دینے کا قانون ہے. لیکن کیا آپ نے اس کا اگلا جملہ نہیں سنا اس سے آگے کہ یہ قانون شہری ہونے کا اور دینے کا قانون ہم جو لا رہے ہیں وہ چند اور مخصوص کمیونٹی کے لیے لا رہے ہیں، سب کے لیے نہیں لا رہے. سنا نا آپ نے کہ شہریت دینے کا قانون کس کے لیے ہے؟ کن کن لوگوں کو، کن کن ذات پات کے لوگوں کو ہم شہریت دینے والے ہیں؟ ہندو، سکھ، بودھ، عیسائی، جین، پارسی، اس میں سب مذاہب کے لوگ ہیں سوائے، بولو نا، ارے یہ میں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، اور جو قانون آنے والا ہے اس کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم ہمارے اپنے ڈاکومنٹ درست کریں. کوئی یہ بولے گا کہ نہیں نہیں میں تو یہاں پیدا ہوا سرکاری دواخانے میں گھر پہ، اور میری یہ دایا تھی اور میں ان کے سامنے پیدا ہوا، میں تو ان کے گود میں کھیلا، یہ سب لاڑ کے باتاں اپنے امی ابا کے پاس میں اچھے لگتے ہیں، وہ باہر قانون والوں کے پاس میں نہیں سمجھ میں آنے والی. وہ بولے گا میرا نام کیا کہ صرف شیخ تو ہے، شیخ تو ہے صرف. کہنے لگے کہ نہیں یہ دو الگ الگ ویکتی ہے، دو الگ الگ پرسنالٹی ہے، یہ ایک نہیں ہے. اس لیے محترم بھائیو، ہاتھ جوڑ کر اپیل آپ لوگوں سے، اللہ کے واسطے اپنے حالات پر رحم کھاؤ. اپنے برتھ سرٹیفکیٹ نکالو، اپنے برتھ سرٹیفکیٹ نکالو. انگریزی میں بولا، اردو میں بول رہا ہوں، ہندی میں بول رہا ہوں، اپنی جنم پرمان پتر نکالو، اپنے پیدا ہونے کا سرٹیفکیٹ نکالو. گیورائی والے ہیں نگر پالیکا سے، نگر پریشد سے نکالو، تحصیل میں کچھ شپت پتر وغیرہ دے کر اپنا وہاں سے نوٹری کر کے آپ نگر پالیکا میں لو. دو لیٹ ہوگا، ٹائم لگے گا، بہت وقت لگے گا ہو سکتا ہے، لیکن نکالو. کھیڑے پاڑے کے لوگ ہیں، گرامین کے لوگ ہیں، وہ اپنی گرام پنچایتوں سے نکالو. یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے، سب سے اہم تقاضا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ جس وقت میں وہ تاریخ کا اعلان ہو جائے اس وقت میں اور آپ لائن لگا کر اپنے کاغذات درست کرنے کے چکروں میں رہے. بھائیو، ابھی سے اپنی ذات کے، اپنے امی ابا کے، ان کا بڑا مسئلہ ہے، ان کا بڑا مسئلہ ہے. اپنی بیویوں کے، اپنے بچوں کے، اپنے آپ کے، اور سب درست رکھو. آدھار کارڈ نہیں چلے گا، بولیں گے میرے پاس آدھار کارڈ ہے، نہیں چلتا، بولتے نہیں چلتا. آپ کو پتا ہے آج تک پاسپورٹ بنانے کے لیے صرف آدھار کارڈ اور پین کارڈ کی ضرورت تھی. کس کی ضرورت تھی؟ کس کی ضرورت تھی؟ آدھار کارڈ اور پین کارڈ. پہلے ڈاکومنٹس لگا کرتے تھے بہت زیادہ، آپ کو لائسن کارڈ ہونا، لائسن ہونا، یا پھر اس کے علاوہ آپ کو ٹی سی ہونا، یا پھر لائٹ بل ہے تو وہ ہونا، یہ پاسپورٹ کے لیے لگتا تھا. لیکن بیچ میں پاسپورٹ کا تھوڑا سا اصول چینج ہو گیا تھا، پاسپورٹ کو آسان کر دیا گیا تھا، اور اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے صرف آدھار کارڈ اور پین کارڈ، یہ دو ہی ڈاکومنٹس لگا کرتے تھے، جس کا ہم نے استعمال، بولو نا، کیے کہ نہیں کیے؟ کتنوں کے پاس پاسپورٹ ہے؟ کتنوں کے پاس ہے؟ بولو نا. پاسپورٹ یہ شہریت کا سب سے بڑا آئی ڈی کارڈ ہے. آدھار کارڈ کوئی بھی بنا سکتا، کوئی بہروپیہ بنا سکتا. کسی بھی آدھار سینٹر پر چلے جاؤ، آپ کا آدھار کارڈ بن جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پاسپورٹ کسی کا بھی نہیں بنتا. لیکن ہم نے بنائے کہ پاسپورٹ، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا، ہم کو معلوم ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ، ہانگ کانگ، بینکاک. جب عمرہ جانے کرے گا جب دیکھیں گے اپن پاسپورٹ بنانے کا ہے بول کے. نہیں بناتے نا ہم، آسان تھا. لیکن اب پاسپورٹ بنانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے یہ لاگو کیا گیا کہ پاسپورٹ کے ساتھ بنانے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس میں آپ کو آپ کی جنم پتریکا بھی لگیں گی، جنم پرمان پتر لگیں گا، برتھ سرٹیفکیٹ لازمی چیز کر دی گئی آپ. لیکن نہیں، ہم ہوش کے ناخن ہی نہیں لے رہے. اس لیے محترم بھائیو، اپنے کاغذات درست کرو، پورے ایک کرو. ہماری اپنے ایک دن کی حاضری جانے دو، 2 دن کی حاضری جانے دو، 2-3 دن کا کام ہمارا اپنا ادھر ادھر پینڈنگ میں رہنے دو. لیکن سب سے پہلے اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ڈرا رہا ہوں تو یقیناً میں آپ کو ڈرا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج ہے،
جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم سچ جانو گے یا پھر جھوٹ مانو گے؟ تو سب نے مل کر کیا کہا تھا؟ سچ جانیں گے، سچ، اس لیے کہ ہم نے آپ کو سچ بولتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں تم کو ڈرا رہا ہوں اللہ کے ایک ایسے عذاب سے جو ان قریب تم پر آنے والا ہے۔ ابھی ہم یہاں گئے، ہاتھ نیچے باندھنا کیا ہاتھ اوپر باندھنا، بار بار ہاتھ اٹھانا کہ بار بار ہاتھ نیچے رکھنا۔ ارے وہ جو مسلم مخالف طاقتیں ہیں نا، جو دشمن طاقتیں ہیں، وہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کے پلاننگ بنا چکے، ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کاٹنے کے پلاننگ میں تم کہہ رہے ابھی ہاتھ اوپر باندھنا کہ ہاتھ نیچے باندھنا، سینے پہ باندھنا کہ نیچے باندھنا، انگلی اٹھانا کہ نہیں اٹھانا، وہ تمہارے انگلیاں توڑنے کے چکر میں یہ ہاتھ اٹھا دے بیٹھو، تم کیسا اٹھانے کا؟ تو اور ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکومنٹ درست کرو، سب کو کرنا ہے، ہمارے اپنے برادران وطن کو بھی کرنا ہے، ہم کو بھی کرنا ہے۔ ہم اپنی فکر کریں، ہمارے اپنے ساتھ میں ہمارے محلے کی، ہمارے اپنے اڑوس پڑوس کی، ہمارے اپنے رشتہ داروں کی، ہمارے اپنے دوست احباب کی، آج سے فکر کرو، آج سے انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام اور بڑا ایک دم لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کے لیے گیورائی شہر کے اعتبار سے، گیورائی تعلقے کے اعتبار سے ہم گیورائی شہر کے اندر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ پروگرامات کا انتظار مت کرو، پروگرامات کا انتظار مت کرو۔ یہ مت دیکھو کہ رمضان کے بعد میں کریں گے، یہ مت سوچو کہ رمضان لگنے والے، ابھی کہاں کسی کے پاس میں ٹائم ہے۔ ہم غیر ضروری کام کرنے کے عادی ہو گئے، ضروری کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی وقت ہو رہا ہے اور بہت وقت ہو گئے، ابھی 10-15 منٹ میں آپ کے اوپر چڑھ رہا ہوں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوں گی، لیکن یہ آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، آپ کے اندر بیداری پیدا کرنا مقصد ہے۔ ورنہ میرا آج کا جو بیان تھا، میں رمضان کے اوپر کچھ بولنے والا تھا، لیکن حالات ہی ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، تلاوت، اس کے اوپر میں نے آپ نے اتنا سنا کہ اب ہم نے طے کر دیے کہ ہم کو سب معلوم ہے، ہم کو جو کرنے کا وہ کریں گے، جو نہیں کرنے کا نہیں کریں گے، یہ ہم نے طے کر لی۔ اس لیے میں بولا کہ تھوڑا سا حالات کے اوپر میں آپ کو تھوڑی سی آگاہی کراؤں کہ اپنے ڈاکومنٹس کو درست کرو۔ بیڑ کے اندر الحمدللہ پورے ضلع بھر کے علماء کرام، پورے ضلع بھر کے دانشوران اور پورے ضلع بھر کے اپنا سیاسی سماجی لوگوں کو جوڑا گیا تھا۔ ہمارے اپنے سامنے وہ باتیں آئی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت میں رکھی کہ آدھار کارڈ کا اعتبار نہیں ہونے والا، پین کارڈ کا اعتبار نہیں ہونے والا، یہاں تک کہ ہمارے اپنے ملک کے آنریبل گرہ منتری صاحب امت شاہ صاحب کا بیان ہے کہ پاسپورٹ کا بھی اعتبار ہونے والا نہیں ہے، پاسپورٹ کا بھی اعتبار ہونے والا نہیں۔ تو اس کے لیے کیا لگے گا؟ اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ لگے گا۔ بولو کیا لگے گا؟ تھوڑا ایک مرتبہ بولو، مجھ کو اطمینان ہوگا۔ کیا لگے گا؟ برتھ سرٹیفکیٹ، جنم پرمان پتر لگے گا۔ آپ کی 10ویں کی 12ویں کی مارک شیٹ ہے، TCA ہے، وہ بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے امی ابا کا برتھ سرٹیفکیٹ چلے گا، بزرگوں کا برتھ سرٹیفکیٹ چلے گا۔ کھیتیاں نام پر ہے، بوڑی نام پہ ہے، کوٹھا نام پہ ہے، بنگلہ نام پہ ہے، اس پر تو بلڈوزر آ گیا، چل گیا کتنوں کے، ہمارے باقی اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ میرے نام پہ تو پراپرٹی ہے اور فلاں سیٹ تو میرے پہچان کے ہیں، فلاں نیتا تو میرے پہچان کے ہیں اور فلاں تو میرے پہچان کے۔ یہ پہچان وہچان قانون میں نہیں چلتی کہ جج صاحب تمہیں کو پہچان دینا، میں تمہارے سامنے چھوٹے سے بڑا ہوا، جج صاحب بولتے میرے آنکھوں پہ کیا بندھی ہوئی ہے؟ بھائی بولو نا، قانون کی آنکھوں پہ کیا بندھی ہوئی ہے؟ پٹی ہے۔ وہاں کاغذات چلتے ہیں، وہاں کاغذ بولتا ہے، وہاں پر ڈاکومنٹس بولتے ہیں۔ اس لیے اگر اس سے نیچے آ کر اگر کوئی سمجھانے کا اور طریقہ ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ مفتی صاحب ایسا نہیں سمجھانا تو تم نے ایسا سمجھانا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ویسا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے نیچے لیول پر آ کر کوئی اگر ہے طریقہ کہ ایک ایک کے کندھے پکڑ کر میں جھنجھوڑ کر اور ایک ایک کو میں حرکت دے کر کہوں کہ بھیا بنا دو، بھیا اپنے کاغذات درست کر لو، بھیا اپنے ڈاکومنٹ درست کرو، ہمارے اپنے مستورات کے، یہاں تک ہم بیڑ کے اس میں تھے، کرناٹک کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس میں رواج عام طور سے، معاف کرنا میں آپ کے 10 منٹ صدر صاحب تھوڑا سا معافی کے ساتھ میں، تھوڑی سی اہم بات ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو تھوڑا سا میں معافی چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ ہمارے اپنے سامنے بات آئی کہ ہمارے پاس میں رواج عام طور سے یہ ہے کہ ہمارے پاس میں لڑکیوں کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ان کے برتھ سرٹیفکیٹ پر
ان کے ٹی سیوں پر ان کے نام کے ساتھ میں کس کا نام جڑتا ہے؟ باپ کا. میری بچی مطلب عائشہ ہے تو عائشہ بنت غیاث، یہی نام جڑے گا میرے بچی کے سرٹیفکیٹ پر، میرے بچی کے ٹی سی کے اوپر. لیکن جیسی ہی میری بچی کا نکاح ہوتا ہے تو ہمارا اپنا کلچر اور رواج یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچیوں کے نام کے ساتھ میں باپ کا نام ہٹتا ہے اور شوہر کا نام لگتا ہے. یہی کلچر ہے ہمارا، یہی تہذیب ہے کہ شادی کے بعد میں میرج سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد میں بچیوں کے ناموں کے آگے کس کا نام چلے جاتا ہے؟ شوہر کا نام چلے جاتا. تو انہوں نے ہم کو یہ تک کہا کہ ٹی سی کے اوپر باپ کا نام، مارک شیٹ کے اوپر باپ کا نام، اور برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر باپ کا نام، اور لڑکی کے نکاح کے بعد اس کے آدھار کارڈ پہ، اس کے پین کارڈ پہ، اس کے پاسپورٹ پہ اس کے شوہر کا نام آتا ہے. تو یہ بھی دو الگ الگ لڑکیاں شمار کی جا رہی کہ یہ دونوں ایک نہیں، الگ الگ ہے. کتنی باریکیوں سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے اور پرکھا جا رہا ہے. آپ کو احساس ہے اس کا؟ کتنی باریک بینی سے، کتنی باریک چھنی لگائی گئی ہے کہ اس چھنی سے آپ نیچے اترے ہی نہ، نیچے اترے ہی نہ. لیکن بات وہی ہے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بھوسے جسے روشن خدا کرے. اب شیر بھی نہیں بولنا بھائی، کٹ کر دیے، شیر بھی نہیں بولنا. تو شیر بولنے پہ سے بھی موئے موئے ہو جا رہا ثواب. مسئلہ ہی عجیب ہو گیا. یہ شیر کٹ کر دے بھیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایڈیٹنگ کرنا ضروری ہو گئی نہ، تو شیر پہ اٹھا لے رہے لوگوں کو. یہ کیا بول رہے وہ تم شیر کیسا مارے؟ اچھا راحت اندوری صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے خبر میں چلے گئے تو جیل میں رہے ہوتے. شیر بول رہے نا، کیا بول رہے؟ شیر بول رہے، اشعار بول رہے. اشعار بولنے کی اجازت نہیں ہے اس دھرتی پر، کسی کو ادھیکار پراپت ہی نہیں. اس لیے محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں کی خیر خواہی میں بہت درد کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کرتے سب انشاءاللہ اس کی کوشش. آج سے کوشش کرو، روزے رکھو، رمضان کا استقبال کرو، رمضان کی تیاری کرو، اور رمضان سے پہلے اپنے سارے ڈاکومنٹس آج ہی گھر میں بیٹھ کر چیک کرو کہ ساری چیزیں برابر ہے. برابر ہے الحمدللہ. دوسروں کی کرنے کی فکر کرو، نہیں ہے اپنی کوشش کرو، اور اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں کی بہنوں کی بھی کوشش کرو انشاءاللہ. اس کے ایک ترتیب انشاءاللہ گورائی شہر کے اعتبار سے، گورائی تعلقے کے اعتبار سے ہم کیسی بنانا ہے، مسجد وار جماعت کے اعتبار سے، مسجدوں کے اعتبار سے انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی. لیکن اس سے پہلے آپ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی تیاری کی کوشش اور فکر کرو انشاءاللہ. ووٹنگ آئی ڈی ہے، ووٹر آئی ڈی جس کو بولتے، متدان کارڈ جس کو بولتے، الیکشن کارڈ جس کو بولتے، اس کو ویریفائی کرو، اس کی تیاری کرو، اس پر اپنے نام کو درست کرو. وہ کیا چیزیں ہیں ابھی وقت ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پچھلے مرتبہ کو جو الیکشن ہوا نا، پچھلے مرتبہ کو جو الیکشن ہوا 50% مسلمانوں کے نام ووٹنگ لسٹ سے کاٹے گئے تھے. کتنے؟ 50%. 100 میں سے 50 لوگوں کے نام کاٹے گئے تھے، صرف 50 لوگوں کے نام آئے تھے. اچھا جب متدان ڈالنے کی باری آئی اور ووٹ ڈالنے کی باری آئی، مسلمان اتنا زیادہ ہوشیار رہتا سوتا نہیں کہ 50 میں سے بھی 30 سے 40% لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا. کتنے؟ 30 سے 40% لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا. اچھا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ لا تھا اور یہ رولز تھا، یہ اصول تھا کہ الیکشن آئی ڈی ہر 5 سال میں ایک مرتبہ ویریفائی کی جاتی تھی، اپڈیٹ کی جاتی تھی، ہر 5 سال میں ایک مرتبہ. لیکن اس کے بعد میں یہ قانون بنا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ الیکشن آئی ڈی ہر سال ویریفائی کی جائیں گی، ہر سال. ارے سن رہے کہ سو رہے؟ ہر سال ویریفائی کی جائیں گی. لیکن اب یہ قانون بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جس کو بھی الیکشن کے اندر اپنا ووٹ ڈالنے کا ادھیکار ہے، اختیار ہے، اور جس کے پاس میں ووٹر آئی ڈی ہے، اب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ہر 3 مہینے میں اپڈیٹ کرنا پڑے گا. کتنے مہینے میں؟ سال میں 4 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ سال میں 4 مرتبہ. اس کا اپلیکیشن بھی آ گیا ہیلپ کے نام سے، پورا نام ہیلپ الیکشن ایسا کچھ نام ہے اس کا، یا پھر ہیلپ ووٹر آئی ڈی. تو اس کے نام سے اپلیکیشن آ گیا. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کر کے اپنی ووٹر آئی ڈی کو ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ کیا کر سکتے ہیں؟ ویریفائی کر سکتے ہیں. نہیں کرتے ہیں تو آپ کی ووٹر آئی ڈی ہے، میں اپنے اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کی ووٹر آئی ڈی کے اندر چھیڑخانی کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ فلاں خان صاحب جو ہے اب ہمارے اپنے علاقے میں نہیں رہتے، وہ جاب کرنے کے لیے دوسری جگہ پر گئے ہوئے ہیں،
اس لیے ان کا الیکشن آئی ڈی میں سے نام کاٹا جائے. میں کاٹ سکتا ہوں. ہاں میں یہ کہوں کہ وہ انتقال کر گئے تو مجھے مرتیو پرمان پتر دینا پڑے گا. لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ مر گئے، یہ کہتا ہوں کہ وہ دوسرے گاؤں چلے گئے، تو مجھے کوئی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن خود ریزن تلاش کرے گا، وجہ تلاش کرے گا. اب بتاؤ الیکشن کمیشن وجہ تلاش کرے گا یا پھر ووٹر آئی ڈی میں سے نام نکالے گا؟ اس لیے اپنے ووٹر آئی ڈی کی فکر کرو اللہ کے واسطے. اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس میں جو ہے آپ کا کیا ہے؟ ووٹ ہے. آپ کا جو اختیار ہے کرنے کی کوشش کرو بھائیو اللہ کے واسطے. پورے علماء کی طرف سے، جمعیتوں کی طرف سے، تحریکوں کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، الحمدللہ سوشل ورکروں کی طرف سے، اور قوم کے ملت کا دکھ درد رکھنے والے ذمہ دار احباب کی طرف سے پورے ملک بھر کے اندر یہ آواز لگائی جا رہی کہ اپنے ڈاکومنٹس اور اپنے کاغذات کو کیا کرو؟ درست کرو. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.